اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں مردہ نہیں۔ بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ وفی حدیث آخر فضلت علی الانبیاء بست وفیہ ختم بی النبیون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو ہیں مولانا ہمارے سامنے یہ عرض کر رہے تھے محمد الرسول اللہ کا جو مطلب ہے کہ جیسے اللہ کی ذات میں کسی کی شرکت نہیں، ایسے اب ہمارے نبی کے بعد میں کوئی نبی نہیں۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، جتنے پڑھنے والے ہیں سب یہ سمجھ گئے ہوں گے، اگر قرآن مجید پڑھتے ہیں پہلے پارے کی شروعات ہی کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے بہت ساری باتیں اس کے اندر ذکر کی ہیں، اخیر میں جو ہیں یہ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ بڑی سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بتلایا کہ ایمان والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے یا رسول آئے ان کو نبی اور رسول مانتے ہیں، اور من قبلک کے ذریعے اللہ نے یہ قید وہاں پر لگا دی، آپ کے بعد کسی اور نبی اور رسول کو نہیں مانتے۔ سمجھ میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، آپ پر اتاری گئی، اور پھر آگے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی اللہ نے آپ سے پہلے جتنے نبی رسول بھیجے ہیں ان تمام کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ آپ کے بعد میں اب نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے جو چیز اور ایک سمجھنے کی ہے، اگر کوئی آپ کو یہ اعتراض کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آنے والے ہیں، اللہ نے یہاں پر اس کا جواب دیا ہے من قبلک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر جو بھیجا ہے وہ آپ سے پہلے بھیجا ہے۔ اب قیامت کے قریب دجال کے خاتمے کے لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی تو رہیں گے، لیکن اس امت کے معزز اور محترم شخص بن کر آئیں گے۔ آپ آئیں گے تو جو ہے میں آخری نبی ہوں یا میں نبی ہوں یہ نہیں کہیں گے، لیکن نبی تو اپنی جگہ پر ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے۔ اب عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کیا ہے، یہ دو باتیں آپ کو سمجھنا ہے۔ ہم کو بار بار سنتے ہیں نا عقیدہ عقیدہ عقیدہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے عقیدہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں گاٹھ باندھنا۔ کیا معنی اس کے؟ سمجھنا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کے معنی کیا ہوئے پھر؟ کیا ہوئے؟ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کو ہم گانٹ مار لیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مضبوط اتنا دل کے اندر بٹھا لیں
کہ کوئی اور بہکانے والا آئے اور لاکھ طریقے سے لاکھ راستوں سے آ کر بتائے تو بھی جو ہے ہم اس سے ٹس سے مس نہ ہو. یہ تو لغوی اعتبار سے ہو. شرعی اصطلاح میں ان ساری چیزوں کا یقین کرنا جن کا یقین کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ان ساری چیزوں کا یقین نہیں کرنا جس کا یقین نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ شرعی اصطلاح میں عقیدہ کہتے ہیں ان ساری چیزوں کا یقین کرنا جس کا یقین ہم کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ان ساری چیزوں کا یقین نہیں کرنا جس کا یقین نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب اگر کوئی بول کہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو بولتے ایسا کیسا ہوتا؟ سوال ہوتا نا، ایسا کیسا ہوتا؟ ایسا کیسے ہوتا نہیں، شرعی طور پر یہ کہا گیا اب کہ بھئی اس بات کا یقین نہیں رکھنا ہے، یہ بات پھیلا دی گئی. تب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو دل سے دماغ سے نکال دیں. تو یہ ہیں عقیدے کے لغوی اور شرعی معنی. عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اب تو وہ جو ہے بات ساری آپ کی جو شروعات سے کہی جا رہی تھی اس کو دل کے اندر بٹھا لینا، یعنی کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں. اس کا یقین دل کے اندر ایسی مضبوطی کے ساتھ بٹھانا کہ کوئی کسی بھی طریقے سے کسی بھی بہانے سے آ کر یقین نکالنے کی کوشش کرے تو وہ یقین نہ نکلے. ٹھیک ہے؟ اب عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے؟ تو اس کو جو ہے تھوڑا میں آپ کو پھیلا کر سمجھاؤں گا تاکہ جب سمجھ میں آئیں گی بات تو پھر آپ اپنے طور پر اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو بڑی آسانی کے ساتھ میں یہ بات سمجھا سکیں گے. دیکھو ختم نبوت جو ہے نا، یہ چیز ہمارے اسلامی اعتبار سے بنیادی عقیدوں میں سے ہے. کئی میں سے ہے؟ بنیادی عقیدوں میں سے. اگر کوئی ہمارے نبی کو نبی تو مان رہا لیکن آخری نبی نہیں مان رہا تو پھر اس وقت میں اسلام میں بہت ساری چیزیں داخل کرنے کے راستے آٹومیٹکلی طور پر کھل جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں داخل کرنے کی اور بہت ساری چیزوں کو نکالنے کا راستہ جو ہے کھل جاتا ہے. اور جب بنیاد ہل گئی تو عمارت باقی رہیں گی. بنیاد جب ہل گئی تو عمارت باقی رہیں گی؟ نہیں رہیں گی. اس وقت میں جو ہے بہت سارے وہ فتنے کہ جن کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ اسلام سے لینا دینا ہے نہ مسلمانوں سے لینا دینا ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے عقائد میں مضبوط رہا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. مسلمان اپنے عقائد میں مضبوط رہا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم کو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو بھیس تو اس کا مسلمانوں کا ہو، حلیہ مسلمانوں کا ہو، دکھاوے کے طور پر وہ مسلمان نظر آئے لیکن ان کے ایمان کو کھانے والا. آیا سمجھ میں؟ حلیہ پورا مسلمان کا. اب عمومی طور پر بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہماری جو ہے نا دلیل کون سے بھی کام کے کرنے کی یا نہیں کرنے کی، ہم جو بناتے نا انہوں داڑھی ٹوپی والے رہ کے کر رہے ہیں، ہمیں کرے تو کیا ہوتا ہے نا؟ انہوں داڑھی ٹوپی والے رہ کے کر رہے ہیں، ہمیں کرے تو کیا ہوتا؟ بھئی گناہ اور غلط کام چاہے وہ داڑھی ٹوپی والا کرے یا بغیر داڑھی ٹوپی والا کرے، گناہ کے اندر 19-20 ہوگا. مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے نا؟ اب اگر جو ہے کوئی داڑھی ٹوپی والا ہے اور اس نے شراب پیا تو کیا اچھا ہوا؟ حلال ہو گیا؟ حلال ہوا کیا؟ نہیں.
اب کوئی ایسا ہے جو بغیر نہ ٹوپی والا ہے نہ داڑھی والا ہے، اس نے شراب پیا تو کیا حلال ہوا؟ حرام حرامی اپنی جگہ پر باقی ہے نا، اور دونوں کو بھی ایک ہی بات بولیں گے نا کہ میں حرام کام کر رہا ہوں، تو پھر ہم جو دلیل بناتے اصل میں جس چیز کو، اس کو ذہن سے نکالنا ہے۔ کون سی چیز ہے وہ؟ حلیہ دیکھ کر ہم جو ہے نا دلائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے باطل طاقتوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ مسلمانوں کا حلیہ اگر ہم اوڑھ لیں گے، لبادہ اگر اوڑھ لیں گے، تو پھر ان کے اندر کوئی بھی چیز آسانی کے ساتھ ہم بٹا سکتے ہیں۔ صرف کام کیا کرنا ہے؟ حلیہ مسلمانوں کا اوڑھ لینا ہے۔ اب ایسا ہوا، اور بہت ساری باطل طاقتوں کو اگر آپ کھنگال کر دیکھیں گے، جتنے بھی اسلام کے خلاف محنت کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کرنے والے ہیں، ان کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ لوگ چہرے وہ سامنے رکھیں گے کہ وہ جس سے مسلمان متاثر ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جو ہے اس وقت میں ہم کو جو کام کرنا ہے، ختم نبوت کے اوپر جو بھی ڈاکہ ڈالنے والا رہے گا اس کا حلیہ کیسا بھی ہو۔ ابھی جو ہے پرسوں کی بات ہے، میں اپنے شولہ پور کے ایک علاقے میں تھا، کسی اور جگہ سے فون آیا، مولانا میں ایک یوٹیوب کی لنک بھیجا ہوں، اس کو آپ دیکھو۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں حلیہ مسلمانوں کا لے کر مسلمان نہیں ہیں اور حلیہ مسلمانوں کا ہے، اور کتنا آسانی کے ساتھ ہمارے نوجوان ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ پورا حلیہ مسلمانوں کا ہے، اور پھر ساتھ میں جو ہے قرآن اتنی تجوید کے ساتھ اس بندے نے پڑھا ہے کہ سننے والا یہ بولے کہ بھئی یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ترجمہ جب کیا ہے تو پوری ترجمے کی گڑبڑی اپنے اعتبار سے، اور وہ نوجوان بھیجا اور یہ بولا کہ بھئی اس بندے کو آن لائن ہمارے اتنے نوجوان سن رہے ہیں۔ بہت دور تھا، میں پہنچنے تک کے وقت ہوا، ان نوجوانوں کو جو ہے بٹھایا، اور پھر اس کے بعد میں ان کو میں یہ بولا کہ بھئی ان قرآن بہت تجوید کے ساتھ پڑھ رہا، لیکن پیراگراف میں اس نے ایک بات کہی ہے، اس کو تھوڑا آپ غور سے سنیں۔ کیا کہی ہے بات؟ کہا کہ بھئی نبی کی سنت ان لوگوں کے لیے سنت تھی جنہوں نے جو ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ اب نبی کی سنت جو ہے اگر اختیار کریں گے تو پھر جو ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس وقت میں جو وقت چل رہا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم یہاں بولیں گے انہیں ختم نبوت کا کچھ انکار کرا، میں جو الفاظ جو بتایا ہوں آپ کو، اس میں کوئی لفظ ایسا لگا کہ بھئی جس میں یہ سمجھ میں آیا کہ وہ اس نے عقیدہ ختم نبوت کا کچھ انکار کیا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ آیا آپ کو سمجھ میں؟ نہیں آیا، لیکن در حقیقت اس نے جو ہے ڈائریکٹ ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ کیسے انکار کیا؟ نبی کے طریقے میں کامیابی نہیں ہے، در پردہ یہ اس نے بتایا، اور قرآن کی آیت پڑھ گیا۔ حلیہ کس کا؟ مسلمانوں والا، لیکن زد اور کس کے اوپر پڑ رہی ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر، اور جب بنیاد ہل گئی تو پھر جو ہے پورا ڈھانچہ آٹومیٹکلی طور پر ختم ہو جائے۔ اس لیے اس وقت میں ہماری اپنی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت ہر تن جو ہے فکر مند رہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، لیکن فی الفور وہ جو ہے عقائد کے اندر ایسے نظریات بیان کر رہا ہے جس سے یا تو جو ہے سنتوں کو ہلکا بتا رہا ہے یا فرائض کے اندر کمی بیشی کر کے بتا رہا ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ بھئی اس کے طریقے میں کہیں نہ کہیں جھول ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ باطل طاقتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بڑی ایک درد مندی کے ساتھ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں میں، اس لیے کہ سوشل میڈیا اس وقت میں ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ جو ہے کوئی بھی مسئلے میں یا کسی کے بھی بیان میں جس کو سننے میں اپنے آپ کو مزہ آتا ہے
یا اپنے کو اچھا لگتا ہے ہم اس کو سننے کی فکر کریں، ایک چیز۔ دوسری جو چیز ہے، ہمارے نوجوان اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میں جو پریکٹیکل لائف جی رہا ہوں اس کے مطابق جو بیان کرنے والا ہے میں اس کو سنوں۔ اب وہ پریکٹیکل لائف جو میری ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا جو ہے میں اندازہ نہ کروں۔ اس لیے ہم کو یہ بات کی کوشش کرنا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہم کہاں تک کر سکتے اور کیسے کر سکتے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہم کہاں تک کر سکتے اور کیسے کر سکتے۔ کوئی ظاہری طور پر ڈائریکٹ انکار کرے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گا، اور کوئی انڈائریکٹ انکار کرے تو بھی جو ہے اس وقت میں جو ہے ہم ہمارے علماء کرام سے متوجہ، مولانا یہ جو ہے مولانا بیان کر رہے ہیں، آپ سنو، ان کا بیان سننا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ ہم اپنے علماء سے جب ربط میں رہیں گے، جڑ کر رہیں گے، تو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ بھئی میرا ایمان اور میرا عقیدہ کہاں تک محفوظ ہے، میرا ایمان اور میرا عقیدہ کہاں تک محفوظ ہے، یہ بات آسانی کے ساتھ میں سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسری جو چیز ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا یہ کیا ہے، یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی سمجھ میں؟ بھائی آ گئی کہ نہیں؟ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مجھے تھوڑا بہت بولنے میں دلچسپی ہوگی اور سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ اگر جو ہے بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، پورا سر کے اوپر سے جا رہا، تم بولتے رہو ہم بیٹھے والے ہیں، تو پھر بولنے کا تو جو ہے وقت تک میں بولوں گا، پھر بعد میں کیا بیان کر رہے تو بہت بھاری بیان کر رہے، کیا سمجھ میں آ گئی تجھے؟ بہت بھاری بول رہے تھے۔ جب آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا تو پھر میں بہت بھاری نے بہت اچھا بہت لچے دار بول کر بھی کیا فائدہ نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری جو چیز ہے، ہماری یہ جو مجلس ہے، یہ مجلس جو ہے نا عقائد کو سمجھنے کی کئی ہے، عقائد کو سمجھنے کی مجلس ہے، اور جب ہمارے عقائد اگر محفوظ ہیں تو پھر ہم مسلمان باقی ہیں۔ اگر ہمارے عقائد محفوظ نہیں ہیں تو پھر جو ہے ہم مسلمان باقی نہیں ہیں۔ اس لیے اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ تھوڑا سا بھی اگر بولیں گے ہاں مولانا بات سمجھ میں آ رہی، تو پھر میں آگے بات بڑھاتا ہوں۔ آ رہی سمجھ میں؟ ایسا نہیں کہ بھائی تمہارے سر کے اوپر سے جا رہا اور میں بولتے رہا۔ یہ سمجھ میں آیا پورا؟ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، عقیدہ کسے کہتے ہیں، ختم نبوت کسے کہتے ہیں، اور اس کا تحفظ کیا ہے، یہ آیا سمجھ میں اتنا؟ ٹھیک ہے۔ اب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم کو کیا کوشش کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو جان لگانا ہے، دوسرا مال لگانا ہے، تیسرا وقت لگانا ہے۔ کتنے کام کرنا ہے؟ جان، مال اور وقت۔ اب آپ کو جان کیسے لگانا ہے؟ میدان جنگ میں جا کے جہاد نہیں کرنے کا اور کسی کے ساتھ جھگڑے بھی نہیں کرنے کا، پھر ہم جان کیسا لگانے کا مولانا؟ ہم جب اپنے گھر میں کھاتے ہیں، ایک سنت کو زندہ کرنا ہے، اس وقت میں ہماری یہ چرچا عموماً جو ہے ہمارے گھروں میں کھانے کا جو ماحول ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، جس کا جو وقت گھر پر آنے کا ہے انہیں اطمینان سے وہ وقت میں آتا اور کھا لیتا۔ اجتماعی ہمارا کھانا، ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کو پوچھ لیں کہ وہ جب تک گھر کا بچہ بھی اگر باہر ہے تو دسترخوان نہیں لگتا ہے نا چاچا؟ آج ہم کو گھر میں ان کے وقت میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ بات کو، کمانے والا گھر میں ایک رہتا تھا لیکن سب سکون سے پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے، اور آج ہر کوئی کمانے والا ہے گھر میں لیکن پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس چیز کو اپنانا چاہیے تھا ہم نے اس کو ترک کر دیا۔ بہرحال یہ عنوان دوسری طرف جائیں گا، تو ہم کو ایک سنت زندہ کرنا ہے، اور وہ سنت کیا ہے؟ گھر میں ہمارے اجتماعی کھانا ہو، گھر میں ہمارے اجتماعی کھانا ہو، جیسے پورے بھائی ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، یہ سب مل کر کھانا ہو۔ اس وقت میں جو ہے
ہم سب کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کی عمر کیا تھی، کتنی عمر میں ہمارے نبی ہجرت کرے، مکہ میں کتنے سال نبوت کے بعد رہے، اور مدینہ میں جو ہے کتنے سال رہے، ایک۔ اور دوسرا جو ہے ساتھ میں پورا ایک ساتھ جو ہے نا بیان نہیں کرنے کا ہے، ایک ساتھ ایک وقت میں اگر پورا بولیں گے تو پھر کچھ بھی یاد نہیں رہنے والا۔ پہلے جو ہے ہمارے نبی کا نام کیا ہے اور لقب کیا ہے یہ سب کو معلوم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہم کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہ پیدا ہوگا نہ آئے گا۔ یہ ہے پیغام ختم نبوت، اتنا پیغام جو ہے پہنچانا ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا نہ آئے گا۔ یہ ہمارے گھر کے چھوٹے بچے سے لے کر ہر ایک کو جو ہے نا ایسا ذہن میں بیٹھ جائے کہ کوئی فتنہ کسی بھی طریقے سے آ کر ان کے سامنے یہ کرے، ورغلائے، جھنجھوڑے، چلائے، تو بھی جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہم نہیں ماننے والے۔ اتنا جو ہے مضبوطی کے ساتھ یہ بات دل میں بیٹھے۔ یہ پہلا کام کیا ہے، یہ کرنا ہے آپ کو۔ یہ کون سا ہے، اپنی جان لگانا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر یہ کام کریں گے تو رشتہ داری بھی مضبوط ہوں گی، آپس کے احوال آٹومیٹکلی طور پر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور دوسرا جو ہے جس چیز کی اصل جو فکر کرنا ہے وہ ہے ایمان کو بچانے کی، عقائد کو محفوظ رکھنے کی، وہ ہو جائیں گے۔ دوسرا جو آپ کو وقت دینا ہے، اب وقت دینا ہے، وقت آپ کو یہ دینا ہے کہ روزانہ کا آپ معمول بنائیں کہ میرا یہ آدھا گھنٹہ میرے ان دوستوں سے یا ان رشتہ داروں سے ملنے کا ہے کہ جو مجھے کبھی کبھار ملتے ہیں۔ روزانہ تو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ان رشتہ داروں سے کہ جو کبھی کبھار ملتے ہیں، میں اس کو یا تو اس کی چائے پیوں گا یا چائے پلاؤں گا، لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت اس کے سامنے میں رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک چیز پلس آپ کو کرنا ہے۔ اب پلس کیا کرنا ہے، ہمارا تعلق ان دیہاتوں سے بھی ہے کہ جہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، 10 کلومیٹر پر، 15 کلومیٹر پر، 20 کلومیٹر پر ہیں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں۔ کسی کے دادی ہوں گے، کسی کے پھپھو ہوں گے، کسی کے چاچا ہوں گے، کسی کے نانا ہوں گے، ہیں رشتے دور کے قریب کے ہیں رشتہ دار۔ اب ہم ان کی کبھی خیر خبر بھی نہیں لیتے، کبھی فکر بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کی خیر خبر لیں گے، فکر کریں گے، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ بھئی کیسی کیسی باطل طاقتیں ان کے پاس میں آ رہی ہیں اور محنت کر رہی ہیں، اور ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ وقت میں صرف اتنا کام کرنا ہے، ایک بات ان کو بتانا ہے، اور وہ کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت یہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کے اوپر اس کو داغدار کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو نہیں مانیں۔ کوئی اور اگر آیا، محنت کیا، تو پھر وہ خود آپ کو بتائیں گے فلاں نے آیا کہ وہ اس طرح بتا رہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا کام جو ہے آپ کا وقت کا ہے۔ تیسرا کام آپ کو جو ہے مال لگانے کا ہے۔ اب مال لگانا ہے تو کتنا لگانا ہے نا سوال؟ زیادہ نہیں، آپ جو ہے روزانہ کے پیسوں میں سے وہ پیسے آپ اپنے نکالیں کہ جو پیسہ آپ کا چائے پینے میں یا پان کھانے میں جاتا ہے، پورا بھی نہیں، صرف ایک وقت کا یا 2 وقت کا۔ ایک مرتبہ میرے چائے پینے میں 10 سے 15 روپے جا رہے ہیں، میں روزانہ کے یہ 10 سے 15 روپے میرے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکالنے۔ ایک مرتبہ جو ہے میرے پان کھانے میں یا یہ کھانے میں جو ہے اتنا پیسہ میرا جا رہا ہے، تو ایک وقت کے اتنے پیسے میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکالتا۔ آسان ہے نا، آسان ہے نا، کیا مشکل ہے؟ بس اگر یہ ہمارا چھوٹا تعاون ہے، کتنا تعاون ہے، یہ چھوٹا سا تعاون ہے، لیکن ہمارا یہ چھوٹا تعاون مجلس تحفظ ختم نبوت کو اتنا مضبوط کرے گا کہ بہت سارے ایسے دیہات جہاں پر باطل طاقتیں آ کر، چاہے وہ قادیانی ہو یا پھر اور کوئی فتنے والے ہوں، محنت کر رہے ہیں، اور وہ دیہات والے چاہتے ہیں
کہ بھئی ہمارا امام یہاں پر ہو اور وہ جو ہے بچوں کو پڑھائیں، لیکن ہماری دیہات کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ سارے اخراجات پورے کر سکیں، تو ہماری یہ جو ماہانہ ممبر سازی ہوگی یا جو روزانہ کا یہ ہمارا تعاون ہوگا، اس سے ان دیہاتوں میں جو ہے عقائد کی بھی حفاظت ہوں گی اور وہاں کے بچوں کو تعلیم بھی ملے گی۔ کریں گے یہ بات کی سب فکر؟ اب جو ہے بنیادی طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ بس جس سے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جو ہے باطل طاقتیں داغدار کرنے کی، حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آخری چیز ہے، دیکھیں علامات قیامت۔ ایک تو علامات قیامت وہ ہیں کہ جو ہو چکی، اور کچھ علامات قیامت وہ ہیں جن کو کبرا کہا جاتا ہے۔ کبرا کا مطلب کیا؟ بڑی بڑی علامتیں۔ کیسے؟ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں۔ ان بڑی بڑی علامتوں میں سے جو ہے ایک علامت ہے قیامت کے قریب دجال نکلے گا۔ کیا کرے گا؟ خروج دجال اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خروج دجال۔ اب دیکھو دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پاور دیں گے کہ وہ زمین سے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو زمین اپنے خزانے نکالے گی۔ آسمان کو کہے گا برس جا، تو آسمان جو ہے برسیں گے۔ لیکن جو ہے پھر بھی ایمان والا یہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ کون کہے گا؟ ایمان والا اس کو کیا کہے گا؟ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پاور دیں گے کہ ایک ایمان والا آئے گا اور اس کو یہ کہے گا کہ تو مانتا کیا نہیں مانتا؟ تو کہے گا نہیں مانتا۔ اس کو وہ جو ہے قتل کرے گا، ختم کرے گا، پھر واپس جو اس کو زندہ کرے گا۔ اب تو مانتا کیا نہیں؟ کہے گا پھر بھی نہیں مانتا۔ اب اگر دوبارہ وہ اس کو قتل کرنا چاہے گا تو اب اس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اللہ اتنی اتھارٹی اس کو دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کی علامتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، احادیث کی روشنی سے ہم کو جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک انسان ہے۔ کیا ہے؟ دجال کیا ہے؟ ایک انسان ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا جو ہے ایک آنکھ سے کانا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ تیسری جو بات ہے اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر، کاف الف فا را، جس کو ہر ایمان والا اپنی ایمانی بصیرت سے پڑھ لے گا۔ جس کو ہر ایمان والا اپنی ایمانی بصیرت سے پڑھ لے گا، کسی کو بتانے کی یا کسی کو سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئیں گی۔ یہ تین موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو ہے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی نہیں دجال انسان نہیں ہے، تو آپ مانیں گے وہ بات؟ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ احادیث کی روشنی کے اعتبار سے ہم کو جو چیز ملی ہے وہ یہی ہے کہ دجال انسان ہے، تو دجال انسانی ہے۔ کوئی ملک، کوئی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی مشین نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری جو چیز سمجھنا ہے، قیامت کے قریب اس دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ اب دیکھو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ قرآن مجید کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو ہیں وہ ابن مریم ہیں۔ کون ہے؟ ہاں سمجھ میں آ رہی زبان بولو، کون ہے؟ ابن مریم۔ ان کے نام کے ساتھ میں کس کا نام لگا ہوا ہے؟ ان کی والدہ کا نام ان کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔
اب اگر کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جائے کہ جس کے نام کے ساتھ میں اس کے والد کا نام لگا ہوا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دجال کے خاتمے کے لیے آسمان سے اتریں گے تو وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، جن کے نام کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کا نام لگایا ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، اس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ رب العزت کے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، ایک چیز۔ دوسری جو چیز ہم کو سمجھنا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ رب العزت جو پاور اور جو طاقت دیں گے، جہاں تک ان کی سانس جائے گی، ہماری سانس کہاں تک جاتی ہے؟ ہمارے اتنے تک ہی محدود ہے، لیکن اللہ ان کو جو پاور دیں گے تو وہ ان کی سانس جب چھوڑیں گے تو وہ میلوں تک جائے گی، جہاں تک ان کی سانس جائے گی اتنے دور تک جتنے بھی وہ لوگ رہیں گے کہ جو دجال کی پیروی کرنے والے ہیں آٹومیٹکلی طور پر ختم ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ پاور اور اتھارٹی کس کو دیں گے؟ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیں گے۔ اور آج تک کوئی بندہ ہم نے ایسا دیکھا کہ جو آسمان سے اترا؟ پہلی بات۔ اور تو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے احادیث میں جو تشریح ہے، کب اتریں گے، وقت کہاں پر اتریں گے، کس طرح اتریں گے، یہ ساری تفصیلات ہیں، لیکن میں جو ہے مختصر آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تیسرا جو ہے، قیامت کے قریب امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ قیامت کے قریب دیکھو خروج دجال، تو دجال نکلے گا لفظ ہے، یہاں پر خروج کا لفظ ہے، ظہور کا لفظ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہے نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، نازل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد میں ہے ظہور مہدی۔ اب ظہور مہدی، حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ کیا مطلب ظاہر ہوں گے؟ کیا مطلب ہے؟ اچانک آئیں گے؟ نہیں، اچانک نہیں آئیں گے، لوگ اس وقت میں ان کو پہچانیں گے کہ یہی امام مہدی ہے۔ اور وہ پہچاننے والے کون ہوں گے؟ اس وقت کے علماء، صلحاء، اتقیاء ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب امام مہدی کون ہے؟ امام مہدی کون ہے؟ حدیث میں ہے کہ امام مہدی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جیسا ہوگا۔ تو کیا نام ہوگا ان کا؟ محمد۔ اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے آگے جو تفصیل ہے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مکہ میں، مدینہ میں پیدا ہوں گے، اور مکہ المکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں جو ہے اس وقت کے علماء صلحاء ان کو پہچانیں گے۔ تو یہ ہے ظہور مہدی۔ کیا ہے یہ؟ اچانک سے آ گیا نا؟ نہیں ہے، پھر پیدا ہوئے، پرورش پائے، بڑے ہوئے، پھر جو ہے اس وقت کے علماء صلحاء
ان کی صفات کو دیکھ کر ان کو پہچانیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جب یہ پہچانیں گے، اب میں سیدھی ترتیب سے آ رہا ہوں، پہلے آپ کو میں پورا الٹا سمجھایا، کیسا سمجھا میں پہلے آپ کو؟ الٹا سمجھایا پورا میں۔ پہلے جو ہے دجال کے بارے میں بتایا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، پھر امام مہدی کے بارے میں بتایا۔ اصل جو ہے ترتیب کون سی ہے؟ پہلے امام مہدی ہیں، پھر خروج دجال ہے، پھر نزول عیسیٰ ہے۔ یہ ترتیب جو ہے احادیث کی روشنی میں ہم کو جو معلوم ہوتی ہے۔ حالات ایسے بنیں گے، امت کی قیادت کے لیے، رہبری کے لیے کوئی بھی خلیفہ نہیں رہے گا، امیر بننے کے واسطے بھی کوئی جو اس وقت میں ایسا مناسب آدمی نہیں رہے گا کہ جو صحیح طور پر مسلمانوں کی فکر کرے اور مسلمانوں کی قیادت کرے، اور جو صحیح طور پر مسلمانوں کی قیادت کرنے والا ہوگا تو اس کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ علماء کو، صلحاء کو اور اس وقت کے جو ہیں دور رس جو لوگ ہیں جن کو متقی کہا جاتا ہے، قطب ابدال کہا جاتا ہے، وہ فکر مند ہوں گے کہ میں اب خلیفۃ المسلمین کون ہوں گے۔ امام مہدی جو ہیں محمد بن عبداللہ المہدی، ان کو جو ہے یہ یقین ہو جائے گا کہ اگر میں مدینہ میں رہا تو یہ لوگ مجھے ہی خلیفۃ المسلمین بنائیں گے، اگر میں مدینہ میں رہا تو مجھے ہی یہ لوگ خلیفۃ المسلمین بنائیں گے۔ اس لیے مدینہ سے جو ہے یہ مکہ المکرمہ آئیں گے۔ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو ہے اس وقت کے علماء، صلحاء، اتقیاء جو ہوں گے وہ ان کو پہچانیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، اور پھر جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب جب ان کے سر مسلمانوں کی ذمہ داری عائد ہوگی تو پھر مسلمانوں کو جمع کر کے جہاں پر مسلمانوں کے لیے ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کے لیے نکلیں گے۔ خبر آئے گی دجال بھی جو ہے نکل چکا ہے۔ تفصیل ہے اس کی آگے کہ بھئی بہت سارے لوگ زمین میں دھسیں گے، پھر یہ مقابلہ کریں گے، ان کی جو ہے پوری تفصیلات ہے۔ خبر کیا آئے گی؟ دجال جو ہے نکلا ہے۔ اب دیکھو اللہ کی طرف سے دجال جو ہے حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا، چاہ کر بھی جو ہے وہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دجال جو ہے کہاں نکلے گا؟ پھر حرمین کے علاوہ علاقے میں۔ اب اس کی تفصیلات ہیں۔ پھر جو ہے دجال نکلے گا اور یہ جو ہے اپنا فتنہ اتنا زور کرے گا کہ لوگ جو اس سے پریشان ہو جائیں گے۔ فجر کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر جو ہے کوئی بھی اٹھ کر آئے اور یہ کہیں کہ میں جو ہے امام مہدی ہوں، ہندوستان سے کوئی کھڑا ہو گیا اور یہ کہے میں امام مہدی ہوں، مانیں گے؟ نہیں۔ ایسا ہوا کہ بھئی ہم کو یہ خبر لگی کہ نہیں مدینہ میں جو ہے امام مہدی آئے بولتے ہیں، مانیں گے ہم؟ کہیں کو نہیں ماننے والے؟ کیوں نہیں ماننے والے؟ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے اس وقت میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے دجال کو بھی جو ہے نکالیں گے باہر، پھر فور سارے عالم میں یہ بھی بات پھیل جائے گی کہ دجال بھی نکلا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے ہم کو یہ بات کی کوشش کرنا ہے بنیادی طور پر جب یہ چیز ہمارے سمجھ میں آئی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے اس بات سے عقیدہ ختم نبوت کا کیا کنیکشن ہے نا؟ وہ تو سمجھانا ہے نا، اس بات سے عقیدہ ختم نبوت کا کیا کنیکشن ہے؟ دیکھو احادیث میں وہ احادیث جو حد تواتر کو پہنچی ہیں، ٹھیک ہے، جیسا قرآن مجید ہم تک تواتر کی حد سے آیا ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایسے ہی جو ہے دجال کے خروج کے تعلق سے
امام مہدی کے تعلق سے، نزول عیسیٰ کے تعلق سے جو روایات ہیں، اگر کوئی جو ہے ان روایتوں کا انکار کرے تو وہ جو ہے در پردہ اس بات کا بھی انکار کر رہا ہے کہ میں جو اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا۔ آئے بات سمجھ میں؟ در پردہ کون سی بات کا انکار کر رہا ہوں؟ میں اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا، اور جو اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا بول کر انکار کرے تو وہ اس بات کا حقیقت میں انکار کر رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا۔ سمجھ میں آیا کنیکشن؟ ان باتوں کا کنیکشن اس کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم کو یہ بات کی پورے طور پر کوشش اور فکر کرنا ہے کہ یہ ہمارے عقائد میں سے ہے، یہ چیزیں کہیں میں سے ہیں، ہمارے عقائد میں سے ہیں۔ اب اگر کوئی جو ہے اٹھ کر اس میں 19-20 کرے یا آگے پیچھے کر کے بیان کرے اور ہم نے اگر اس کو مان لیا تو ہمارے عقائد خراب ہو گئے، اور جب ہمارے عقائد خراب ہو گئے تو بتاؤ کیا ہم مسلمان باقی رہیں؟ باقی رہیں مسلمان؟ نہیں باقی رہیں۔ آخر میں جو ہے ایک آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی 4 پارے کی 2 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے خطاب کیا ایمان والوں کو، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہاں تک تو بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ دوسری آگے کی اللہ کی طرف سے جو بات ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ اب مسلمان کیا مسلمان ہو کر نہیں مریں گا؟ ارے بھائی بولو نا، مسلمان کیا مسلمان ہو کر نہیں مرے گا؟ مسلمان ہو کر ہی مرے گا نا۔ یہاں پر اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ مسلمان ایک تو باقی رہنا لوگوں کی نگاہ میں اور ایک باقی رہنا اللہ کی نگاہ میں۔ کون سا؟ ایک باقی رہنا لوگوں کی نگاہ میں، لوگ یہ پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں ہم مسلمان باقی رہنا۔ اللہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے تم کو مسلمان پیدا کیا، دنیا میں مسلمان بھیجا ہے، تو ایسے ہی مسلمان بن کر ہی میرے پاس تم لوٹ کر آنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر جو ہمارے عقائد محفوظ ہیں تو پھر ہم مسلمان باقی ہیں۔ اور عقائد کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کس سے ہے؟ کیسے ہے؟ عقائد کا تعلق کس چیز سے ہے؟ عقیدے کا جو لغوی معنی ہے کیا ہے؟ عقیدے کا لغوی معنی بولا میں شروع میں، کیا بولا عقیدے کے معنی؟ گاٹھ باندھنا، یعنی بات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور بٹھانا۔ تو یہ کہاں پر بٹھائیں گے؟ کہاں بٹھائیں گے؟ دل میں۔ ہاں، کہاں بٹھائیں گے؟ تو عقیدے کا تعلق کیسے ہے؟ دل سے ہے، اور ایمان کا ہمارا جو تعلق ہے وہ بھی دل سے ہی ہے کہ ہم ایمان والے باقی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کا جواب ہم کو ہمارا دل دے گا۔ کیا جواب ہمارا دل ہم کو دے گا؟ بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اذان ہوئی، دل نے یہ گواہی دے دی کہ بھائی تو نماز کے لیے چل، تو ہمارا ایمان باقی ہے۔ دل نے یہ گواہی نہیں دی، بعد میں پڑھ لیں گے بولتے، تو بھی ایمان باقی ہے لیکن مضبوط نہیں ہو۔ تو اب جو ہے یہ عقائد کو مضبوط کرنے کی اور عقائد کو محفوظ کرنے کی، اس کی ہم کو فکر کرنا ہے اور محنت کرنا ہے۔ اور وہ محنت کرنے کے 3 طریقے جو ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی
تو اس کوشش کیا کرنا ہے ہم کو پھر قرآن مجید کی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے مطابق ہم کو اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھنے کی کوشش کرنا ہے اور اپنے ایمان کو بچا کر دنیا سے لے جانے کی کوشش کرنا ہے. کریں گے یہ بات کی سب فکر. اللہ تعالی ہم تمام کو جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں جو کچھ بھی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک اپنے کرم سے معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.